اس طرف دیکھیں لگتا ہے میں جب یہ بیفور دس ٹرم بیکیم فیشنیبل میں 2-3 ماہ سے ایک ٹرم یوز کرتا تھا پرفیکٹ سٹارم. اب بالکل پرفیکٹ سٹارم، اور شاید یہ اس سے زیادہ سخت یہ طوفان ہے جو کل میانمار کے اندر اور بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرایا اور تباہیاں دی گئی. ہر کوئی کسی کا سر مانگ رہا ہے. اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی سنیں، چاہے وہ خواجہ آصف ہیں، چاہے مریم نواز ہیں، چاہے دوسرے ہیں، وہ سر مانگ رہے ہیں عمران خان کا، وہ سر مانگ رہے ہیں چیف جسٹس کا. چیف جسٹس صاحب کی باتیں سنیں، وہ لگتا ہے بقول ان کے کہ جی وہ ہمارا سر مان گئے. اگر آپ دیکھیں عمران خان اور آرمی کا کانفلکٹ، لگتا ہے وہ بھی ایک دوسرے سے انتہا پہ پہنچ گئے ہیں. آج پارلیمان نے ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے، ایک اسپیشل کمیٹی بندی ہے، وہ اب ایک ریفرنس تیار کر کے سر مانگیں گے چیف جسٹس کا. اور آپ نے مریم کی بھی بات بھی سنی جو وہ کہہ رہی تھی کہ تنخواہیں واپس کریں، جیل جانے کی تیاری کریں. سو ایک چیز وہ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ اب میرا منصوبہ جو مجھے پتہ چلا ہے اس کے مطابق جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو اریسٹ کر دیا جائے گا، زندہ میں ڈال کر مجھے اذیت پہنچائیں گے. اور وہ کہتے ہیں مجھے بغاوت کے کسی کیس میں مجھے 10 برس کے لیے ہو سکتا قید کر دیں، پھر باقی جو قیادت بچی بھی ہے وہ بھی پکڑ کے اندر کر دیں، اور پھر ہماری جماعت پہ بین بھی کر دیں. پھر انہوں نے پیرلل ڈرا کیا ہے جیسے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے ساتھ کیا تھا. اور پھر باقی وہ بات ہے کہ آج جو ریلی اور اس وقت ریلی چل رہی ہے اور ابھی مولانا فضل الرحمان اس سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور ان کا کہ یہ جو ریلی بنائی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ چیف جسٹس پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ کوئی آئینی فیصلہ نہ کر سکے. کل 14 مئی تھی، کل ڈیڈ لائن تھی سپریم کورٹ کی دی ہوئی. ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید آج بہت سپریم کورٹ میں بہت بڑا کوئی دھماکہ ہوگا، شاید پرائم منسٹر کو بلا لیا جائے، چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا جائے، بیکاز سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی 14 مئی لیکن پنجاب کے الیکشنز کی. لیکن کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہاں سرپرائزنگلی ایک بڑا دھیما انداز تھا، ریسٹرینٹ تھا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑے صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا چیف جسٹس صاحب والے بینچ نے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید چیف جسٹس کو یہ بھی ایک ڈیلیما میں پھنس گئے ہیں کہ وہ فیصلہ کیسے امپلیمنٹ کروائیں اگر ان کی فوج کی سپورٹ نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ فوج کی سپورٹ سے ہی سپریم کورٹ نے بڑے سخت فیصلے اور مشکل حالات میں فیصلے امپلیمنٹ کروائے ہیں. سو لگتا ہے ہر کوئی ایک بند گلی میں چلا گیا ہوا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. ان دا مین ٹائم فوج آج بلوچستان رہ گیا تھا، اس کی بھی کابینہ نے منظوری دے دی، بلوچستان میں بھی فوج بلا لی گئی ہے. سو اس وقت پنجاب کے اندر رینجرز کو بھی بلا لیا گیا ہے. سو دیکھیں سندھ کے اندر فوج بلا لی گئی، کے پی میں فوج بلا لی گئی، بلوچستان میں بلا لی گئی ہے. اسلام آباد میں پہلے بلائی تھی، اب تو نہیں ہے. اور اب بلوچستان رہ گیا تھا، بلوچستان بھی آ گئی. اب 2-3 باتیں فیڈرل کیپٹل میں چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ایمرجنسی لگانے کے یہ جو انٹرنل ڈسٹربنس والی ہے پورے لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں، کیا ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک خبر چل رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت شاید کیسز رجسٹر کیے جائیں. اور ایک خبر یہ ہے کہ اس کی شروعات فیصلہ آباد کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جس نے آئی ایس آئی کے آفس میں حملہ کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ وہاں سے شروع ہو تو کیا عمران خان پہ بھی چل سکتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت. اور بیکاز آئین میں اس کی گنجائش ہے، اور آرمی ایکٹ جو ہے، آرمی ایکٹ کا سیکشن 2 یہ پریسائسلی ان چیزوں سے ڈیل کرتا ہے کہ اگر آپ فوج کی تنصیبات اور ان چیزوں پہ حملہ کریں، اور 1-2 اور لوازمات ہیں، اگر آپ ان پہ پورے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے، وہ پھر ملٹری کورٹ میں ہوگا. بڑی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تک جتنے بھی خدشات عمران خان آپ نے ظاہر کیے وہ ان کے ٹھیک ہی ثابت ہوتے گئے. وہ پہلے کہتے تھے میرے پہ اٹیمپٹ ہوگی، میرے قتل کا پلان ہے، ان پہ اٹیمپٹ بھی ہوا. پھر گرفتاری والے دن انہوں نے صبح ویڈیو نکالا، گرفتار بھی ہوئے. اب انہوں نے آج کہا ہے کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ میری اہلیہ کو یہ زندہ میں ڈالیں گے اور بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر مجھے آئندہ 10 برس کے لیے قید کر دیں. یہ آرمی ایکٹ کے تحت کافی کنوینئنٹلی ہو بھی سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے مظہر نے ابھی کہا کہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ شاید ان کی کشتیاں جل چکی ہوئی ہیں، اس لیے ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کوئی پیچھے نرم رویہ کرنے کا یا کسی بھی اور طریقے سے بات کرنے کا. کیا خان صاحب کے واقعی آپشنز ختم ہو گئے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک کارنر میں پینٹ کر لیا ہے اور اب بس یہ کلیش بھی جا کے الٹیمیٹ کلیش بھی جا کے بات ختم ہوگی کہ خان صاحب کے پاس ابھی کوئی آپشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماضی میں اگر ماضی دیکھیں یہ 13 ماہ تو عمران خان نے جو کہا ایز اٹ ہوا.
مجھے تو کہیں قومیں کا بھی فرق نہیں پڑا، ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکی. اور عمران خان جو اب بھی کہا وہ ایک بڑی معقول انفارمیشن میں اور انسائیڈر کی انفارمیشن پہ کہا. انہوں نے طوطے سے فار نہیں نکالی باٹی چوک، شادرے سے کبوتر سے نہیں پوچھا. خیر ہم آ جاتے ہیں کچھ تلخ حقائق پر، کیونکہ چاروں نے بچنا بھی ہے اور زندہ بھی رہنا ہے، اور ادھر تو زمینی خدا اکثر موت کا حکم جاری کرتے ہیں. ایک تو ایمرجنسی کی پوری کوشش 15 منٹ پہلے ناکام ہو گئی، چند دن پہلے پوری تیاری آرڈر ہونے کے باوجود عین موقع پہ لائٹ چلے گئی اور لائن کٹ گئی. محترم آرمی چیف صاحب کا جو آپ نے آج پریس ریلیز سنائی اس میں بڑی اچھی گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے پلان کب بنا، کس وقت بنا، منصوبہ سازی کون تھی، پلان بنانے والے کون تھے، شروع کرنے والے کون تھے. پہلی لاک بک پہ کال جو چلی اس کے 3.5 گھنٹے بعد ادھر کور کمانڈر نہیں، اس پہ میں آتا ہوں، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. مجھے مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کا ہمیں پتا ہے کہ کہاں کھڑے ہیں. کیا خان صاحب کے پاس کوئی آپشن ہے اس وقت؟ خان صاحب کے پولیٹیکل آپشن کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیں خان صاحب کو تو گورنمنٹ سیاسی طور پر ختم کیے بغیر حکومت خودکشی کر لے گی. اس کے لیے جب مالک صاحب آپ کا ٹائم قیمتی ہے اور گیسٹ بھی قیمتی ہیں، میں اصولی طور پہ آج بحث یہ ہونی تھی 14 مئی، جو ساری وکلا برادری سارے جج کہتے تھے آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے، نہیں تو 91 دن یہ نگران حکومت نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو چیف جسٹس نے آج کیوں میں عرض کرنا آج 14 مئی 2014 گزر گئی، اتوار کے دن آج 5 مئی ہے. اگر عمران خان گرفتار نہ ہوتا، تنصیبات پر آگ نہ لگتی، تو آج ہم یہ کہتے کہ یار وہ توہین عدالت کیوں نہیں لگی. کیس تو بڑا وہ اہم تھا. 4 مہینے تو آپ نے پوری قوم کو اس طرف رکھا کہ جی آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن. میں نے ایک بھی آئینی ماہر نہیں دیکھا کہ وہ کہے 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے. اگر عمران خان گرفتار نہ ہوتا، نگران وزیر اعلیٰ لندن نہ جاتے، اس کے بعد چارٹر پلین لے کر نہ آتے، یہ ایک کہانی نصرت جوید صاحب مجھ سے زیادہ. تو آپ کو کیا عمران خان صاحب جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی سزا ہو جائے 10 سال ٹائپ کی، پارٹی بین ہو جائے؟ کیا آپ کو ان کے یہ دونوں خوف سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مبینہ طور پر جو میرا اندازہ ہے، غیب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے گا، اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان پر پابندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ورنہ مجھے بتائے نا، 13 جماعتوں کی حکومت، ہر قسم کی سہولت کاری موجود، ہر ڈی پی او ڈی سی او پروٹوکول دے کے دفعہ 144 توڑائے سپریم کورٹ کے سامنے. یار اس کے بعد ہم کتنے بیوقوف بننے ہیں. آپ نے بھی سوال اچھا پوچھ لیا بھٹی صاحب. آپ کو کوئی وے آؤٹ نظر آ رہا ہے یہ ساری صورتحال میں سے؟ کوئی امید کی کرن دکھائیں. مالک صاحب میری جو اپنی رائے ہے آپ سے زیادہ تو نہیں اہم. کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. بدقسمتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے 10 گنا خطرناک ہو رہا ہے. اور مجھے عمران خان کو قانونی طور پر کہیں سے کوئی ریلیف اس وقت تک، آج اس وقت تک ملتا ہوا دور نظر نہیں آتا. میرے سامنے 10 سکرینیں ہیں اور وہ خاموشی سے میرے کان میں بتا رہی ہیں مختاریہ گل بد گئی ہے. اور یہ جو بھٹی صاحب اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ بھی اب سیدھے ہو گئے ہیں سارے. آج وہ ان کے استعفے مانگ رہے ہیں، تنخواہیں واپس مانگ رہے ہیں، اور اگر یہ ریفرنس بھی آ گیا تو پھر تو سپریم کورٹ کا ایک علیحدہ کرائسس اور بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا. نہیں وہ سارا اسی کا ایشو ہے. کرائسس صرف ایک ہے، باقی تو سارے مورے ہیں، کٹ پتلی سے کر موڑ سے چل رہے ہیں. جو مظہر صاحب نے کہا جب ملک میں جمہوریت نہ ہو، آئین نہ ہو، قانون نہ ہو، تو پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہو رہا. یہی ہونا چاہیے اور کیا ہوتا. چھوڑ دے، ماشاء اللہ کے لگانے کے لیے ماشاء اللہ کا آنا ضروری نہیں ہے، ان کا ساتھ ضروری ہے. یہ ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے. میں کچھ پرانے ڈاکیومنٹس پڑھ رہا تھا، اور جب یہ مشرف صاحب کا بھی آیا تھا تو اس کا بھی ایمرجنسی اس میں ورڈ یوز ہوا تھا، اس میں ماشاء اللہ ورڈ نہیں یوز ہوا تھا. دنوں کی بات اور ملک کے لیے بہت برا وقت آ رہا ہے. ناظرین کچھ پرانی چیزیں پڑھ رہا تھا اسی لیے، تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نکلی. سپٹمبر 30 ستمبر 1999، 12 اکتوبر کو آپ کو یاد ہے
12 دن کے بعد پھر وہ تمام مشرف صاحب کا سین ہوا. تو ڈان کی خبر ہے 30 ستمبر کی, اس پہ کسی نے ان کو پوچھا کہ جنرل مشرف واز آسکڈ آر یو کمفرٹیبل ود دا پرائم منسٹر؟ ہی ریپلائڈ یس ویری کمفرٹیبل. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں ان کے ساتھ؟ ہاں جی میں بڑا کمفرٹیبل ہوں ان کے ساتھ. پھر 12 دن کے بعد یہ ہو گیا. یہاں بھی ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, ڈیموکریسی بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو ویسے ہی مجھے خبر یاد آ گئی کہ 12 دن پہلے مشرف صاحب یہی کہہ رہے تھے یس آئی ویری کمفرٹیبل ود دا پرائم منسٹر. لیٹس ہوپ کہ ایوری بڈی گیٹس کمفرٹیبل ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اگر پاکستان کے آئین کمفرٹیبل نہ ہوا تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا.